چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا منہ لٹکا، منہ لٹکائے ہوئے آیا چھٹے امام کی خدمت میں. مولانا کیا ہوا؟ کہا جی بچی پیدا ہوئی. امام نے کہا تو تیرا منہ کیوں لٹکا ہے؟ کہا جی بھائی اور کا منہ اٹھا کے کیسے کہوں بچہ ہوا؟ وہ تو منہ اٹھا کے تو جب کہتے نا، جب اب مثلا آپ ہی سے پوچھ لیجئے بھائی آپ کے یہاں ولادت ہوئی ہے کیا ہوا؟ ہاں جی بچی ہوئی. ایسا جیسا دم نکل گیا اس کا بڑا مائیں، اور ماشاء اللہ بیٹا پیدا ہوا، اس کے ساتھ ماشاء اللہ بھی، ماشاء اللہ بیٹا پیدا ہوا ہے. اسے یہ سوچنا چاہیے نہ بیٹی پیدا ہوئی تیری طاقت سے، نہ بیٹا پیدا ہوا تیری مردانگی کی وجہ سے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ کبھی وہ رحمت تیرے گھر میں ڈالتا ہے، کبھی نعمت ڈالتا ہے. اور تاکہ کم سے کم بدبخشیوں میں تو یہ رسم پیدا نہ ہو کہ وہ لڑکی پہ منہ لٹکا لیں، اسی لیے پورے کائنات کی سردار فاطمہ کو بنایا. ایک صلوات بھیج دو. کس کو سردار بنایا بتائیے؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو. اور سردار نہیں بنایا بلکہ مرکز تعارف بنایا. اگر چادر میں کہیں آ گئے تو تعارف رسالت سے نہیں ہوا ہے، تعارف امامت سے نہیں ہوا. یہ عربوں کے منہ پر، یہ اس جاہلیت کے دور کے اوپر ایک بہت کاری ضرب تھی کہ جس عورت کو تم اتنا منحوس سمجھتے ہو ہم اسے اتنا بابرکت بنا دیں گے کہ نسل رسالت بھی اسی سے چلے گی. اور نسل بتائیے کس سے چلی ہے؟ نسل امامت بھی اسی سے چلے گی. مرکز بنایا. اے پروردگار تعارف علی سے کرا دیتا، حسن سے کرا دیتا. یہ سنی باتیں ہیں، بس ایک جملہ جو پہنچانا چاہتا ہوں وہ سن لیجئے. تعارف حسن سے کرا دیتا، حسین سے کرا دیتا. بڑے بڑے ذاکر اپنے اپنے خیال میں باتیں کرتے ہیں، مجھے وہ ساری چھوڑ دینا ہے، ایک بات بیان کرنا. آخر کیوں یہ تعارف ایک عورت کے ذریعے کیوں؟ تو اس کی وجہ عزیزو کئی ہیں، بس ایک وجہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. ایک تو قیامت تک کی عورت کو تاکہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا مل جائے کہ اگر عورت اپنے کردار کی بلندی پر فائز ہو تو رسالت بھی محتاج تعارف ہوتی ہے، امامت بھی محتاج تعارف ہوتی ہے. یہ ایک دروازہ کھولنا تھا قیامت تک کے لیے کہ کردار اچھا بناؤ تو عورت خود بخود بلند ہوتی چلی جاتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس سے بھی تعارف کراتے اس کے رشتے ڈائریکٹ نہیں تھے سب سے. بس میں نے عزیزو بات کہہ دی، یہی میری مجلس کی مین بات ہے. کیا سب کے رشتے دیکھیں دو رشتے ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ ہوتا ہے، ایک انڈائریکٹ ہوتا ہے. ڈائریکٹ یعنی کوئی فاصلہ نہ ہو، انڈائریکٹ یعنی رشتے میں کوئی فاصلہ ہو. جیسے نانا کا رشتہ نواسے سے ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے. اگر بیٹی نہ ہوتی تو نواسے نہ ہوتے، تو بیچ میں بیٹی ہے. سسر محترم کا رشتہ داماد سے انڈائریکٹ ہے، بیٹی گئی تبھی تو داماد بنا. اچھا چلیے، نواسوں کا رشتہ نانا سے وہ بھی انڈائریکٹ ہے. اب ان پانچوں میں آپ وہ تلاش کریں کہ جسے جس رخ سے بھی دیکھا جائے اس کا رشتہ سب سے ڈائریکٹ ہو. پنجے تن میں صرف فاطمہ ہے جس کا رشتہ علی سے بھی ڈائریکٹ ہے، حسن و حسین سے بھی ڈائریکٹ ہے، اور پیغمبر اکرم سے بھی ڈائریکٹ ہے. اس لیے اللہ نے تعارف کروایا فاطمہ کے ذریعے. خیر